ہم ان حالات میں کیوں پڑے، ہم ان مسائل سے کیوں جوجھ رہے ہیں، ہمیں کیوں ستایا جا رہا ہے، ہماری پوزیشن اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے، ہمارا نام اتنا ہلکا کیوں بن گیا ہے، ہمیں ہر طرف سے کیوں دبایا جا رہا ہے، ہم پر ہر قوم کیوں چڑھی جا رہی ہے، ہم کیوں اور کس وجہ سے اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پا رہے ہیں اور قوموں کے درمیان اپنی حیثیت کو نہیں بچا پا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے جو اسباب ہیں، جو وجوہات ہیں، ان میں ایک طرف تو اپنے منصب، اپنے فرض، اپنی ذمہ داری اور اللہ کی طرف سے وعدے کی شرطوں کو نہ پورا کرنا ہے، دوسری طرف جو اور زیادہ اہم پہلو ہے اور غور طلب پہلو ہے وہ لاؤبالی پن اور مقصد کو چھوڑ کر غیر ضروری چیزوں میں الجھے رہنا، پھنسے رہنا، زندگی کو ضائع کرنا، زندگی کو یوں ہی گزارتے رہنا، برباد کرنا، غلط چیزوں میں، بری چیزوں میں، نامناسب چیزوں میں لگے رہنا۔ اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو تو آسان مثالوں سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس ملک میں جن حالات سے بھی گزر رہے ہیں، جیسی بھی صورتحال ہے، اور جو ہمارے اوپر روز کلچرل اٹیکس ہو رہے ہیں، جس طریقے پر ہماری آئیڈینٹی کو ختم کیا جا رہا ہے، جس طرح پری پلان طریقے پر ہمیں پیچھے کی طرف پش کیا جا رہا ہے، ایجوکیشنلی اور اکنامکلی ہم کو سب سے لو پوزیشن میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، ان سب کے باوجود ہمارا جو کمیونل ایٹیٹیوڈ ہے وہ کیا ہے، ایز اے کمیونٹی ہمارا جو بیہیویئر ہے اور رویہ ہے وہ کیا ہے؟ ہم ابھی تک سیلیبریشن موڈ سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں۔ ہمارے درمیان شادی کی محفلیں ہوں، تقریبات ہوں، سیر و تفریح کے مزے ہوں، انجوائمنٹ کے مواقع ہوں، ان میں جو ہمارا رویہ سامنے آتا ہے وہ ایسا آتا ہے گویا کہ ہر طرف سے بے خبر اور دنیا سے غافل اپنی زندگی میں مست قوم ہے، جس کو کھانے پینے اور لطف اٹھانے اور مزہ کرنے کے سوا کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر نہ وہ سوچتی ہے، نہ کچھ سمجھتی ہے، نہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد لگژریز ہے، اس کی زندگی کا مقصد سیلیبریشن ہے، اس کی زندگی کا مقصد اپنی بڑائی کا اظہار ہے، اس کی زندگی کا مقصد سارے لوگوں کے سامنے اپنی سوسائٹی کے اندر بڑا بن کر اور اونچا بن کر اور اس طرح ظاہر ہونا ہے۔ ہمارا یوتھ، ہمارا نوجوان، ہمارا ینگ بچہ اور بچی اور بڑے، وہ سب اسی مینٹالٹی کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں، ان کی سوچ میں یہ بات اس طرح سے بیٹھ گئی ہے کہ تمہیں زندگی میں بس صرف اپنی خوشیوں کو تلاش کرنا ہے اور ان خوشیوں کو اس طرح سیلیبریٹ کرنا ہے کہ تم بڑے بن کر ظاہر ہو جاؤ۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے ہاں کس قدر اسراف ہے تقریبات کے اندر، سیلیبریشنز کے اندر، اور ہمارے اندر کس قدر غفلت ہے ایجوکیشن کے اندر۔ ان دونوں کا آپ کمپیئر کر لیجئے تو آپ کے سامنے ریالٹی کھل کر آ جائے گی۔ اس سلسلے میں ہماری فکر کیسی ہے، ہمارا کام کیسا ہے اور ہمارا سیلیبریشن کیسا ہے۔ دوسری طرف جو اصل میں ہماری پوزیشن کو ہولڈ کرنے والی چیزیں، جو حقیقت میں ہمیں صحیح مقام دلانے والی چیزیں، جو سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اصل عزت دینے والی چیزیں ہیں، اس کے اندر ہماری طرف سے غفلت کیسی ہے، اس سلسلے میں ہماری بے فکری کیسی ہے، ہم اس میں کتنا دور ہیں ان چیزوں سے جو ہمارے لیے اصل کرنے کے کام ہیں۔ دنیا میں آگے بڑھنا، مال حاصل کرنا، مال کمانا اور ترقی کرتے جانا بہت پسندیدہ عمل ہے، برا نہیں ہے۔ دنیا کی ریس میں آگے بڑھنا، کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا، جدوجہد کرنا، دنیا کمانا اور دنیا حاصل کرنے کے لیے تمام ایفرٹس ڈالنا، یہ سب بہت بابرکت چیز ہے۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایتھکس کے ساتھ ہو، مورالز کے ساتھ ہو، اخلاقیات کے ساتھ ہو اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہو اور حرام اور حلال کی تمیز کے ساتھ ہو تو یہ افضل ترین عبادت ہے،
اس سے بڑی فضیلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والے کو جو خوشخبری دی ہے، وہ بڑی بڑی عبادتیں کرنے والے کو نہیں دی ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو تاجر، جو ٹریڈ کرنے والا، امانت اور سچائی، ان دو شرطوں کے ساتھ اپنی تجارت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو جمع کیا جائے گا، اس کا حشر کیا جائے گا نبیوں کے ساتھ، صدیق لوگوں کے ساتھ، شہید لوگوں کے ساتھ، نیکوکار صالح لوگوں کے ساتھ۔ اب اس سے بڑھ کر اور مقام کیا ہو سکتا ہے؟ تو دنیا کمانے کے لیے کوشش، جدوجہد، محنت، اسٹرگل، یہ سب عبادت میں شمار ہوتا ہے، لیکن دنیا اگر دل میں بس جائے، حلال اور حرام کی تمیز مٹ جائے، حقوق کو دبا لیا جائے، جو چیزیں ادا کرنے کی واجب ہیں ان کو نہ پورا کیا جائے، تو یہ پورا عمل بربادی کا سامان بن جاتا ہے، انسان کی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہی تجارت اس کے لیے وبال بن جاتی ہے، یہی مال اس کے لیے کل جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، سانپ اور اژدہے بن کر اس کو ڈسنے والا قبر میں عذاب بن جاتا ہے، اور قیامت میں روز محشر میں دہکتی ہوئی آگ بن کر اس کی پیٹھ سے، اس کے سینے سے چپکنے والا لوہا بن جاتا ہے۔ تو یہی چیز دنیا کمانے کے لیے اگر انسان صحیح رویے کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ کر رہا ہے تو مستحسن اور اچھا عمل ہے، اپریشیبل ہے، لیکن اگر وہ اس کو غلط رویے کے ساتھ، غلط ارادے کے ساتھ اور غلط طریقے پر اختیار کر رہا ہے تو اس کے لیے وبال جان ہے۔ دنیا کمانا، محنت کرنا، کوشش کرنا اچھا عمل ہے، اس کے لیے جو آگے بڑھے، جتنا آگے بڑھنے کی کوشش کرے پسندیدہ چیز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر، مرنے کے بعد کے حساب کا خیال، اور اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کا فائدہ، دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچ جائے، میرے ذریعے سے کتنے لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ مال تو ایک سرکولیٹ ہونے والی چیز ہے، ہم انڈیپینڈنٹلی یا سیپریٹلی یا لونلی زندگی نہیں گزار سکتے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اکیلے اپنے بلبوتے پر کھڑے ہوں۔ ہم جو ٹریڈ کرتے ہیں، کسی سے سامان لیتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، روزمرہ کا سامان دکانوں سے خریدتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، یہ ایک سائیکل ہے، یہ ایک سرکولیشن ہے، جو ویلتھ کا سرکولیشن ہوتا ہے، اسی کے بیس کے اوپر یہ پوری دنیا کی گاڑی چلتی ہے۔ ہم اگر یہ نیت، جذبے اور ارادے کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کرنے والے بنے کہ میرے ذریعے سے جو ضرورت مند ہیں ان کو کام مل جائے، ان کی جاب ہو جائے، ان کی چھوٹی موٹی تجارت شروع ہو جائے، انٹرپرینورشپ جو ہوتی ہے اس میں تعاون مل جائے، نئے لوگوں کو کھڑا کیا جائے، یہ بیسٹ چیریٹی ہو سکتی ہے، یہ عظیم الشان خدمت ہو سکتی ہے اور بڑا کام ہو سکتا ہے۔ دوسری فیلڈ جو اہم ترین ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر اپنا مال لگانا، ایجوکیشن کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو کھڑا کرنا، ان کو مضبوط کرنا، اس کو آگے بڑھانا، اس کی طرف توجہ اور محنت ہونی چاہیے۔ ہم پیسہ کمائیں تو لیکن برباد نہ کریں، شو آف کے لیے ضائع نہ کریں، آج صرف فار دا نیم سیک اور لگژریز کے نام پر، برانڈز کے نام پر، سیلیبریشن کے نام پر ہمارا جو کروڑ اربوں ارب روپیہ ضائع ہو رہا ہے، پانی کی طرف بہا دیا جا رہا ہے، وہ بہت خراب چیز ہے۔ اس کو، اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ پیسہ سیو ہو جائے گا تو لامحالہ کسی صحیح جگہ پہ لگے گا، نہیں بھی لگا تو انسان دنیا سے جائے گا تو اپنے بچوں کے لیے تو اتنا بچا کے جائے گا، وہ سیو تو رہے گا، محفوظ تو رہے گا، بجائے اس کے کہ یوں ہی ضائع ہو جائے، یوں ہی برباد ہو جائے، اور بے مقصد چیز میں، پرپز لیس چیز میں، جسٹ فار دا ون ڈے، فار ون نائٹ، کروڑ روپے جو ویسٹ کیے جا رہے ہیں، وہ بہت خطرناک رویہ ہے۔ وہ ہمارے اس منصب سے بہت دور کی چیز ہے جس پر اللہ نے ہم کو رکھا ہے، یا جو مقام اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ ہمیں اپنے رویے کو بدلنا ضروری ہے، ہمیں اپنی پرائرٹیز سیٹ کرنا ضروری ہے۔ میری زندگی میں زیادہ اہم چیز کیا ہے، اس کو فکس کرنا ضروری ہے۔ ابھی وہ پرائرٹی نہیں ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پر ہم بالکل پرپز لیس یا ویژن لیس ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ اگر میری زندگی میں پرسنلی
سب سے زیادہ امپورٹنس ایجوکیشن کو ہے، تو اس فیلڈ کے اندر میں سب سے زیادہ فکر بھی کروں گا اور سب سے زیادہ انویسٹمنٹ بھی کروں گا، اپنے بچوں کے لیے، دوسری کمیونٹی کے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، ان ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے، ان کو کیسے ایجوکیشن کی فیلڈ میں لایا جائے اور مین اسٹریم میں ایجوکیشن کی شامل کر دیا جائے، کس طرح سے میں اپنی کمیونٹی کے اندر الٹریسٹی جو ہے اس کو ختم کر سکتا ہوں، کم کر سکتا ہوں، کیسے میں جو ڈراپ آؤٹس اسکول سے ہو رہے ہیں، 50% ہماری کمیونٹی کے ڈراپ آؤٹس اسکول لیول کے اوپر ہوتے ہیں، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس میں کتنا مال، اگر میں سمجھتا ہوں صرف آپ کے ریجن اور اس علاقے کے اندر جتنا شادیوں میں اور سیلیبریشن میں خرچ کیا جاتا ہے، اس کا اگر صرف 50% محفوظ کر لیا جائے، اس کا 50% سیو کر لیا جائے اور اس کو ایجوکیشن میں ڈراپ آؤٹس کے لیے، الٹریسٹی کو ختم کرنے کے لیے، ہائر ایجوکیشن میں جن کو ضرورت ہے ان کے لیے لگا دیا جائے، تو پورا مسئلہ ختم ہو جائے گا، ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی اور وہ مین اسٹریم میں آ جائیں گے۔ لیکن پریورٹی نہیں ہے، ہماری زندگی میں پریورٹی نہیں ہے، اور اگر پریورٹی ہے تو سیلیبریشن کی ہے، شو آف کی ہے، نام کی ہے، برانڈز کی ہے، لگژریز کی ہے، یہ پرائرٹی ہے، یہ سب زندگی کے ذرائع ہیں۔ اگر انسان کو کوئی چیز مہیا ہوئی ہے تو وہ اس کے لیے نعمت کی چیز ہے، لیکن اس کو صحیح استعمال کرنا، ضرورت سے زیادہ نہ رکھنا، اور سیلیبریشن میں جو جس کا کوئی مقصد اور حاصل نہیں ہے اس میں بیجا خرچ نہیں کرنا۔ اب یہ جو ضرورت سے زیادہ یا بیجا غلط ہے، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، وہ سیلف اسیسمنٹ کی چیز ہے۔ ہر انسان خود غور کر لے، ایک سیلیبریشن ایک اسٹیٹس کے آدمی کے لیے مثال کے طور پر 20 لاکھ میں 15 لاکھ میں ہو سکتا ہے، اب وہ 2 3 کروڑ اس پر خرچ کر رہا ہے، تو کہا جائے گا کہ تم نے بالکل پیسہ پانی کی طرح ضائع کر دیا۔ دوسرا آدمی، اس کا اسٹیٹس ہے کہ وہ 2 لاکھ میں ایک اپنا فنکشن کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے اوپر مشکلات ڈال کر بس دکھانے کے لیے اور اپنا اسٹیٹس اونچا کرنے کے لیے 5 8 10 لاکھ ڈال رہا ہے، تو وہ غلط کر رہا ہے۔ انسان اپنی پریورٹی سیٹ کرے زندگی کی، اور انسان اپنے پیسے کو ایک ریسپانسبل ایسٹ کے طور پر استعمال کرے، اور اپنی زندگی میں جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو بامقصد بنانے کی کوشش اور فکر کرے۔ اگر ہر آدمی اپنے طور پر اسسمنٹ کرے گا، پرائرٹی سیٹ کرے گا، اور صحیح پرپز میں اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی کوششوں کو، اپنی صلاحیت کو لگائے گا، تو یقین جانیے کہ ہم پوری امت کی صورتحال بدل دیں گے۔ اور خدا کی قسم، جب تک ہم اپنے رویے کو نہیں بدلیں گے، اللہ کی طرف سے کچھ بھی کرشمہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا صاف اعلان ہے قرآن پاک میں کہ اگر تم نے اپنے حالت کو نہیں بدلا تو اللہ ہرگز تمہاری حالت کو نہیں بدلے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کو نہیں بدلا کرتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہیں بدل لے۔ تم پہلے اپنی حالت کو بدلو۔ اگر تم ویژن لیس، پرپز لیس اور اپنے مشن سے دور، اپنے مال کو، اپنی زندگی کو، اپنی اسکل کو، سب چیز کو برباد کرنے والی امت بن کر اس ملک میں رہ رہے ہو، تو کیوں اللہ تمہیں عزت دے؟ اللہ کیوں تمہیں اٹھائے؟ اللہ کیوں تمہیں پوزیشن دے؟ تم اس کے لائق ہی نہیں ہو، تم اس پوزیشن پر بیٹھنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے ہو، تمہارے اندر ابھی وہ لیاقت ہی پیدا نہیں ہوئی ہے کہ تم اس مقام کو حاصل کر سکو جس کی تم دہائی دیتے ہو، اور قرآن پڑھ کر اور نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے تم بار بار اس کو مانگتے رہتے ہو۔ پہلے تم اپنے آپ کو بدلو، اور خوب یاد رکھیے اس سے آگے کی بات قرآن کہتا ہے، سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ کا جو مشن ہے، اللہ کا جو پروگرام ہے، اللہ کا جو زندگی گزارنے کا دستور ہے، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اگر تم نے اس رویے کو نہیں پیش کیا اور تم نمائندے نہیں بنے قرآن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو کچھ وقت کے بعد اللہ تمہیں ڈھیل دے گا، لیکن اس کے بعد تمہیں راستے سے ہٹا دے گا، پھر تمہیں نکال دے گا، پھر اللہ کا تم سے رشتہ ختم ہو جائے گا، پھر ایک نئی قوم کو اللہ پیدا فرمائے گا جو تمہاری جیسی نہیں ہوگی، جو الگ ہوگی، جس کی پرائرٹی الگ ہوگی، جس کا مقصد الگ ہوگا، جس کا کام الگ ہوگا، جس کا مشن الگ ہوگا،
جس کا رویہ الگ ہوگا، جس کی زندگی کا طریقہ الگ ہوگا، اللہ اس کو کھڑا کرے گا اور وہ کام کرے گا۔ تم اگر اللہ سے جڑ کر اللہ کے مشن اور اللہ کے دیے گئے پروگرام کے مطابق اپنی زندگی کو بامقصد بناؤ گے، اپنی پرائرٹیز صحیح سیٹ کرو گے، اور اپنے مال کو، اپنی اسکلز کو، اپنی صلاحیتوں کو اگر برباد کرنے کے بجائے صحیح مقصد میں لگا کر تم اپنے آپ کو ثابت کرو گے، تو اللہ کی طرف سے ضرور تمہارے لیے مدد آئے گی، اور دنیا کا نظام ایسے ہی اللہ نے بنایا ہے کہ تمہیں غلبہ اور عروج نصیب ہوگا۔ لیکن اگر تم نے رویہ نہیں بدلا، اپنا ایٹیٹیوڈ چینج نہیں کیا، اپنی حالت کو نہیں بدلا، تو اللہ پھر تمہیں ہی ہٹا دے گا راستے سے، دوسروں کو کھڑا کرے گا جو اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے، اس کام کو لے کر آگے بڑھیں گے جو اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہوا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رونے دھونے کے بجائے، افسوس کرنے کے بجائے، پریشان ہو کر دم توڑ کر بیٹھ جانے کے بجائے ان صحیح میدانوں میں محنت، کوشش اور کام کریں جو امت کی حالت بدلنے والے ہیں۔ اپنی صحیح زندگی کی پرائرٹیز اور ترجیحات کو طے کریں، اپنے آپ کو بحیثیت امت بدلیں، اپنی زندگی کے جو کام ہیں ان کے اندر صحیح چیزوں کو آگے بڑھائیں اور اس کا تعاون کریں اور اس کو آگے لے کر جائیں، اور بنیادی طور پر اپنی امت کے اندر جو کمزور طبقہ ہے اور جو بہت بڑا طبقہ ہے اس کو اوپر اٹھانے، اپلفٹ کرنے کی کوشش کریں، اور ایجوکیشن کے ساتھ اپنی پوری کی پوری کمیونٹی کو جوڑ دیں۔ جتنا زیادہ ہو سکے اپنی قوم کے اندر لٹریسٹی کو بڑھایا جائے، اپنے قوم کے اندر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو قائم کیا جائے، اپنی قوم کے اندر زیادہ سے زیادہ ہائر ایجوکیشن کی طرف لوگوں کو لایا جائے۔ اگر ہم اس فیلڈ میں کوشش، محنت، جدوجہد برابر کی ایک جو یوں سمجھیے کہ سب کی مل کر کلیکٹیو ایفرٹ جو ہوتے ہیں، مجموعی کوشش اور محنت جو ہوتی ہے، اس طریقے پر اگر کچھ کریں گے تو ہم اپنی حالت کو تبدیل کر سکیں گے، اور جب حالت بدلے گی تو پھر ہماری پوزیشن بھی بدل جائے گی اور ہماری حیثیت اور مقام بھی بدل جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح زندگی کے مقصد اور اہداف کو سمجھ کر کام کرنے والا بنائے، غفلت سے، لاپرواہی سے اور دین کے اصل پیغام اور دعوت سے دوری کے نتیجے میں ہماری جو حالت بنی ہوئی ہے، اللہ اس کی اصلاح فرمائے، ہمیں زندگی کی صحیح پرائرٹیز سیٹ کرنے والا بنائے، ضیاء مال، بربادی، سیلیبریشن، تقریبات کے نام پر جو کچھ ہمارا ضائع ہو رہا ہے اور برباد ہو رہا ہے اس کو محفوظ کر کے صحیح مقصد میں استعمال کرنے والا بنائے اور اس کے اچھے نتائج برآمد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔